یا یہ کیا جائے کہ جی یہ اس کی رسپانسبلٹی یہ ذمہ داری لے. سو نہ ہو سکا. تو اس کے باوجود کہ پاکستان، سو میرا ایک آخری اس میں جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک میرا آرگیومنٹ ہے میرے اس آرٹیکل میں وہ یہ کہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی فوج کم از کم چاہ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک جو ہیں وہ ریلیشنز ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی. دوسری، ہندوستان کے ساتھ اکیلے نہیں وہ چاہتے کہ چونکہ اسرائیل اور ہندوستان کے تعلقات ہیں اور یہ نہیں چاہتے کم از کم ایک ڈائیلاگ ہو جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ زیادہ استعمال نہ ہو سکے پاکستان کے خلاف. اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ جوش لابی چونکہ امریکہ میں بہت سٹرونگ ہے اور وقتاً فوقتاً پاکستان کو امریکہ کی ضرورت پڑتی ہے. بے شک یہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ آگے جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے جو کہ بہت ایک ضروری اسٹریٹجی ہے امریکہ کی اور یورپ کی بھی، اور اس میں ہندوستان ہے، پاکستان کا یوں کوئی نام نہیں ہے، لیکن پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا امریکہ سے تعلق نہ رکھنا. اس لیے ان کو ایک جوش لابی کی ضرورت پیش آئی کہ جی ان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں تاکہ پاکستان کی جو ایک ہے پاکستان کی جو ایک نمائندگی ہے امریکہ میں وہ بہتر کی جا سکے. سو اس لیے اب اس کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب تھے جو پاکستان کے ایمبیسڈر تھے بہت اچھے ڈپلومیٹ تھے، امریکہ سے وہ سرو کر کے آئے تھے اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن یہ آئے تھے سعودی عربیہ، اور اچھے ڈپلومیٹ سمجھے جاتے ہیں، مدبر ڈپلومیٹ. لیکن ان کو اس لیے کیا گیا کیونکہ اب شاید کوئی ایسے معاملات ہیں جو کہ میرے خیال میں وردی والوں کو شاید یقین نہیں رہا کہ خان صاحب اور ان کی فارن آفس جو ہے وہ اس کو ٹھیک طرح سے کر سکیں، تو اپنا بندہ جو ہے وہاں بھیجا جائے ان کاموں کو کرنے کے لیے. جی ٹھیک، بالکل عائشہ. اور میں اس سے پہلے کہ سولنگی صاحب میں آپ سے بھی اسی کے اوپر آپ کا کامنٹ لوں، میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ریلیشن شپ اگرچہ کہ ہم تنقید کرتے رہتے ہیں جو سعودی انفلوئنس رہا ہے پاکستانی سوسائٹی پر اور پاکستان کی داخلی سیاست پر بھی اور اس کی خارجہ پالیسی کی ڈائریکشن پہ، لیکن یہ بہت اہم ریلیشن شپ ہے کیونکہ لاکھوں لوگ جو ہیں ان کے روزگار وابستہ ہیں سعودی عربیہ میں نوکریوں سے، اور آگے ان کے خاندان یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہ ریلیشن شپ جو ہے اس کو سیو کرنا، سیکیورٹی اور اسٹریٹجک جو بھی اس کے پہلو ہوں گے وہ تو ظاہری بات ہے ریاست کے لیے اہم ہوں گے، مگر یہ اس میں لوگوں کا بھی ایک بڑا کلیئر اور وائٹل انٹرسٹ ہے. تو میں اپنا کامنٹ انسرٹ کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ آپ اپنا کامنٹ کریں. سولنگی صاحب، آپ اوور ٹو یو. دیکھیں جی، جو ڈاکٹر صاحبہ نے جو بہت ہی ایک اسکالرلی ایک پورا تناظر سمجھایا ہے اس میں مزید کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتا. میں صرف اتنا کہوں گا مختصراً ایک لائن میں کہ 2 ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ جن حوالوں سے ان کے اندر کوئی مشترکہ بنیاد ہوتی ہے تبھی وہ چلتے ہیں. تو پاکستان اور سعودی عرب کے جو ریاست کے جو تعلقات تھے، جو پالیسی اپنائی گئی اس کے نتیجے میں خراب ہوئے، اور وہ ٹھیک بھی ہوں گے جب ان دونوں ریاستوں کے جو مشترکہ مفادات ہیں وہ ایک صفحے پہ آئیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پر آپ ٹام کو، ہیری کو یا ڈک کو وہاں لگائیں، جو سابق فوجی کو لگائیں یا ڈپلومیٹ کو لگائیں. اصل جو بنیاد ہے ان دونوں ریاستوں کے تعلقات کے مستقبل کا وہ اسی طرح سے ہے کہ یہ ان کے مفادات کے اندر ہم آہنگی ہو. اگر وہ آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ کسی کو بھی وہاں پر لگا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی تھینک یو. جی عائشہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے مفادات جو ہے نا، دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چائنا سے لے کے ٹرکی اور کہیں اور بھی آپ دیکھ لیں، ہم نے ہمیشہ جو تعلقات رکھے ہیں وہ ملٹری اسٹریٹجک رکھے ہیں. مطلب یہ دیکھیں نا کہ ہمارا
جو ہے پیپل ٹو پیپل تو کبھی بھی نہیں رہا. مطلب کہ چائنا آج چائنا ہمارا سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجک ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ ہے. کیا چائنا اور چائنیز لوگ پاکستان کو اچھی طرح جانتے ہیں یا کیا پاکستانی چائنا کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ مطلب کہ چینی ریسٹوران کے علاوہ تو ہم چائنا کو اچھا ہمیں نہیں ہے پہچان، کیونکہ نہ کلچرل ہمارے وہ ٹائز ہیں نہ ہماری سوشل ٹائز ہوتے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ جی ہمیں ہمیشہ یہی رہا ہے ہمارا کہ ہم نے ان کی سیکیورٹی ایز اے پروڈکٹ، ان کو ایز اے سروس جو ہے ہم ان کو پرووائڈ کب سے کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد یہ ہے کہ امریکہ جو نیا امریکہ ہے جو ٹرمپ سے شروع ہوا تھا، جو سیکیورٹی ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کی، ان کو اب امریکہ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرے گا. سو وہ لوکلی ادھر ادھر ریجن میں ادھر ادھر دیکھیں گے کہ کون کرے گا. سو ہم وہ سروس ہمیشہ سے پرووائڈ کرتے چلے آئے ہیں اور کریں گے. سو یہ ایک کامنالٹی آف انٹرسٹ ہے ہمارے اور ان کے درمیان. اسرائیل اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹیکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ آ کے اس کو اس میں یہ ایڈیشن جو ہے وہ کریں گی. جہاں تک اکنامک ہے نا جی، 97-98 کے بعد جہاں ہماری ان کی چپکلس جو ہے جو 2019-20 میں آ کے زیادہ بڑھتی ہے، وہ یہ ہے کہ 97-98 میں سعودی عربیہ UAE نے دیکھنا شروع کیا باہر، کیونکہ اکنامک ان کی نیڈ تھی اپنی اکانومی کو کرنے کی. تو وہاں ہندوستان جو ہے، ہندوستان ایک بہت کی نیڈ، ہندوستان نے گرو کرنا شروع کیا اکنامکلی. سو ان کو تیل دینے کے لیے تیل بیچنے کا، گیس بیچنے کا ایک ریلیشن شپ ہوا. اب جبکہ یہ تیل کی پرائسز کریش کی ہیں تو یہ سارے ممالک جو ہیں وہ باہر دیکھ رہے ہیں ان اکانومیز کی طرف جو کہ ان کو مدد کر سکیں گرو کرنے کے لیے. وہاں آ کے دیکھیں، وہاں کامنالٹی پاکستان میں نہیں رہتی. پاکستان تو خود جو ہے وہ اکنامکلی ڈوبتا نظر آ رہا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ کوئی اور کرے. تو پاکستان سعودی عربیہ، UAE یا کسی اور ملک کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ سو کامنالٹی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے سیکیورٹی ریلیشن شپ. وہ آپ کرنے چلے گئے ہیں. یہ جو ہے نا جی، اور دیکھیں بات یہ کہ رضا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی تعداد جو ہے نا جی، جو پاکستانی ملازمت کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں، وہ کوئی بہت ساری جو ہے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. سعودی عربیہ نے واپس بھیج دیا ہے. UAE میں بھی کرونا میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ جو ہے آپ نہ آئیں. ریسٹرکشنز UAE نے کر دی ہیں، وہ ریسٹرکشنز انڈیا پہ اپلائی نہیں کی. سو پاکستان کے پاس بیچنے کے لیے سودا جو ہے نا اکنامک پروگرس کی مد میں کوئی ہے نہیں.